جی ناظرین، اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. زید صاحب اسپیسیفک سوال میرا وہی آپ سے, اس میں یہ لکھا ہے اس ڈاکیومنٹ میں کہ امریکہ کی جانب سے ڈرون اٹیکس کا فوری طور پہ خاتمہ کیا جائے. اچھا ہم نے تو کہہ دیا, اب وہ ابھی بھی کرتے ہیں ڈرون, دیکھیے کیا کریں؟ اسی لیے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس ڈاکومنٹ میں بہت بڑے بڑے لوپ ہولز ہیں, جو باتیں واضح نہیں کی گئی ہیں. اگر امپلیمنٹ کروا سکے تو اچھا ڈاکومنٹ ہے. جس طرح یہ بات کہی کہ نیٹو کی سپلائی ویپن سپلائیز نہیں جائیں گی, یہ نہیں بتایا کہ ان کو ویریفائی کون کرے گا. اب یہ بات آگے چھوڑ دی گئی ہے کہ کنٹینرز کھولے جائیں گے, اس میں سے اسلحہ کیسے نکالا جائے گا. جی ٹیکٹکس ہے, ذرا مائکرو لیول کی چیزیں ہیں. مائکرو بات یہ ہے ایک ایک چیز تو نہیں ڈاکیومنٹ کی جاتی. جب آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں نا, جب آپ ایک طریقہ کار بتاتے ہیں, فوج نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں حکومت وقت یا پارلیمنٹ بتائے کہ ڈرونز کے بارے میں کیا کرنا ہے, تو یہ بات کہنا اور پارلیمنٹ نے نہیں بتایا. پارلیمنٹ نے نہیں بتایا, اوپن ہینڈڈ چھوڑ دیا. شرم آ رہی ہے پارلیمنٹ کو بتانے میں. نہیں ایسے نہیں ہے, پارلیمنٹ اپنے دفاعی اداروں کو بتایا تو صحیح کہ ہماری یہ پالیسی ہے ریگارڈنگ ڈرونز. دیکھیں نا, پالیسی یہ ہے کہ ہم ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. اب دو لیکن ہوتے ہیں, پھر کیا کریں؟ نہیں وہی میں عرض کر رہا ہوں, اور امریکنز نے کہا کہ ہم کریں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ کریں گے. دیکھیں نا, دیکھیں ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ سوورنٹی ہماری امریکن بھی وائلیٹ کر رہے ہیں, سوورنٹی ہمارے وہ ٹیررسٹ بھی وائلیٹ کر رہے ہیں جو اس ریجن میں ہیں, اور جو بعد میں جن کی وجہ سے ڈرون حملے ہوتے ہیں, جن کو بھی امریکنز بھیج رہے ہیں. ہم نے ان کو بھی امریکن ظاہر افغانستان سے آ رہے ہیں نا, یہاں تو نہیں بیچ رہے ہیں. وہ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کو بیچ کے مارکیٹ میں جو پھٹ جاتا ہے اور 150 لوگوں کو مار دیتا ہے, وہ جو ابو بکر مرتا ہے وہاں پر یا فلانا مرتا ہے, وہ سارے اصل میں تو گورا ہے نا, میتھیو اصل نام ہے اس کا. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ بھیجتے ہیں, پہلے کابل سے کہتے ہیں پاکستان جاؤ, وہاں سے بھی ڈرون حملہ مارتے ہیں تاکہ وہ مر جائے. مطلب کوئی ہم نے لاجیکل بات جو ہے وہ تو کرنی نہیں نا ہم نے. بات یہ ہے کہ نہیں, پہلے اس کو کلیئر کر دیں, یہ جو مارکیٹ میں اللہ اکبر کہہ کے خود کو پھاڑ رہا ہے, یہ امریکن ہے. دیکھیے وسیم, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان کے اندر ایک ملیٹنٹ ٹیررسٹ گروپ کام کر رہا ہے جس کا نام تحریک طالبان پاکستان ہے. آج تک پاکستان گورنمنٹ, ان کے پالیسی میکرز, فواد صاحب کی پارٹی یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ افغان طالبان میں اور پاکستانی طالبان میں فرق کیا ہے. پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی جو کہ پوری پاکستان آرمی کے 1.5 لاکھ فوجیوں کو انگیج کیے ہوئے ہے, پورا سوات پہ قبضہ کر لیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسلحہ, روپیہ, پیسہ, سپلائیز آئی ایس آئی دے رہی ہے, یہ کہہ رہے ہیں. اور جو کنر میں جا کے, افغانستان میں جا کے, باجوڑ سے, کنر سے ان علاقوں پہ حملے کرتے ہیں پاکستان کے اندر, وہ کہاں سے آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے؟ جو روز ایک پاکستان آرمی کی انگیجمنٹ ہوتی ہے امریکنز کے ساتھ. خود ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن نے کہا ہے کہ سلالہ پہ حملہ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ تحریک طالبان کو راستہ دینے کے لیے کہ افغانستان سے پاکستان میں آئے. اس کا کیا جواب ہے پھر؟ یہ کون سا گروپ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے واٹ از ہی ٹاکنگ اباؤٹ. یہ افغان طالبان کنفیوزڈ ہے بالکل. اگر آپ کو پرابلم کا اندازہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم حل پہ کیا بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو پرابلم کا ادراک ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, یہ ہماری کنفیوژن ہے کہ ہمارے علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, وہ چاہے ان کی مرضی سے آئے یا ہماری مرضی سے آئے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ ہمارے لوگ ہیں. ایک ایک جو خودکش بمبر مرا ہے اس کا ہمیں نام پتا ہے, ہمیں پتا ہے وہ اس کا والد کون تھا, ہمیں پتا ہے وہ کس مدرسے سے پڑھا تھا, ہمیں یہ بھی پتا ہے کس. اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مکمل بری الزما ہیں, ہمارے اپنے جو مدرسے ہیں وہ مکمل بری الزما ہیں, تو بات لیکن یہ تو مانتے ہیں وہ جو بھی ہے بدقسمتی سے ہے مسلمان ہی, چاہے نام کا ہی صحیح, وہ کوئی انگریز نہیں ہے, کوئی ہندو, یہ تو مانتے ہیں نا. وسیم ہمارے اپنے لوگ ہیں. صرف جو زید احمد صاحب کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پیسے جو ہے وہ وہاں سے مل رہے ہیں. میں کہتا ہوں پیسے چاہے وہاں سے مل رہے ہیں, لوگ ہمارے ان کی یہاں پر ساری جو ہے وہ برین واشنگ ان کی ہمارے یہاں ہو رہی ہے, جو ہے وہ ہم کیوں نہیں کرتے؟ اگر گورا بھی ان کو پمپ کر رہا ہے تو فیلڈ میں جا کے پھٹ کون رہا ہے؟ ان کا استاد وہاں پہ کیا اپنا ریچرڈ لگا ہوا ہے. سارے شعیب سڈل پاکستان کے امبوڈسمین ہیں, ٹیکس کمشنر کے, انہوں نے ابھی پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دیا کہ 3,500 نیٹو کے کنٹینر کا اسلحہ پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا نا. بات یہ ہے کہ مسئلے کو چلائے گا کون؟ کراچی کے اندر آپ کے اپنی ہی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں نا. چیف جسٹس نے کہا ہے کہ تمام ہو گیا نا, ہم تو اس وقت سوسائڈ اٹیکس کی بات کر رہے ہیں. ایگزامپل, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے, لیکن جب تک کہ ان سیاسی جماعتوں کو باہر سے کوئی اسلحہ, روپیہ, پیسہ سپلائیز نہ دے, یہ ملیٹنسی نہیں ہو سکتی. انسرجنسیز کو رن کرنے کے لیے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہمارے آدمی خالی ہاتھ سوسائڈ بارمنگ نہیں کر سکتے. یعنی اپنے اندر ہم نے نہیں دیکھنا, ہم نے یہ کہنا ہے کہ باہر کو اوپر جو ہے وہ ہم بلیم کرتے رہے. بھئی اپنے لوگوں کو روکیں, آپ ہم اپنے مدرسوں کو ریفارم کریں, ہم اپنے جگہوں کے اوپر اپنے تو ریفارم. بات نہیں ہونی چاہیے اسلحہ نہ بھیجو اور ہمارے لوگ یہاں ان کے بہکاوے میں نہ. ہمارا مسئلہ دونوں طرف سے کام ہونا چاہیے. دونوں طرف سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو سوورینٹی ہے پاکستان کی, ایک تو وہ یہاں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ وائلیٹ کر رہے ہیں. ہمارا ٹیریٹری لاس ہو رہا ہے یہاں پر. پاکستان کا یہ پرابلم آ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, جب یہ کہتے ہیں نا زید احمد صاحب کہ وہ لوگ آتے ہیں ہم روک نہیں سکتے, مطلب کیا ہے؟ ہمارا اس ٹیریٹری پہ کنٹرول نہیں ہے. جب اس ٹیریٹری پہ کنٹرول نہیں ہے تو
تو باہر والے کہتے ہیں بھائی آپ کا اس ٹیریٹری پہ کنٹرول نہیں ہے, پھر ہمیں کرنے دیں, ہماری طرف آتے ہیں ہمیں کرنے دیں. ہم کہتے ہیں اب وہاں پر ہمارا کیس کمزور ہوتا ہے. جب ہم جا کے دنیا کو کہتے ہیں کہ جناب یہاں پر آپ ڈرون حملے نہ کریں, وہ کہتے ہیں جی بالکل نہیں ہونے چاہیے, آپ اپنے علاقے کو خود کنٹرول کر لیں. نہ وہ لوگ ہماری جان چھوڑ رہے ہیں, وہ عرب تاجک سارے وہ دنیا کے وہاں بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے ہماری اپنا بیڑا بھی غرق ہو رہا ہے. فریم کر لوں, آپ کے ملک میں کچھ علاقے ہیں جس کے بارے میں ایک assumption یہ ہے کہ وہاں آپ کی فوجی اور حکومتی رٹ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان علاقوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہماری طرف آ کے گن کرتے ہیں, اس لیے ہم انہیں مار رہے ہیں, ورنہ آپ مار لیں, ہم مار نہیں سکتے. دیکھیے وسیم, اب بتائیں کیا کریں. پورے افغانستان میں 11 سال کی جنگ میں اتنے افغان اور امریکنز اور نیٹو نہیں مرے جتنے پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد شہید ہو چکے ہیں. جنگ ادھر نہیں ہو رہی جتنی یہاں ہو رہی ہے. پہلی بات سمجھنے کی کوشش کی, وہاں تو ایک طرف امریکن ہے ایک طرف طالبان ہے, یہاں کون کون لڑ رہا ہے, یہاں کون کس کو مار رہا ہے. ایک بات اگین اسی المیہ یہی ہو رہا ہے ہمارا, جیسے ہم نے بات کہی نا کہ پاکستانی طالبان ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے درمیان ابھی تک فیصلہ ہی نہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا نہ گورنمنٹ. نظریاتی طور پہ دونوں ایک ہیں یا نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں کے امیر المومنین ملا عمر ہیں یا نہیں ہے؟ بالکل مختلف ہیں, کہتے تو یہی ہے. کوئی تعلق نہیں. کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو جب امریکہ میں دھماکہ ہوا تو ٹی ٹی پی نے کہا ہم نے کیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. سی دا پوائنٹ از, ملا عمر نے, حکمت یار نے اور حقانی نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہونے والے حملوں کو روکا ہے. پاکستان کے خلاف ایک دفعہ بھی انہوں نے کبھی کوئی فتویٰ یا جنگ ڈکلیئر نہیں کی. تحریک طالبان, بیت اللہ مسعود, حکیم اللہ مسعود اور چیز, ہم یہ بحث بالکل ایسی بحث کر رہے ہیں جو نان سینسیکل ہے. یہ چیز ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائڈ ہے, اس پہ بحث ہی اب نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کون ہے اور وہ کون ہے. بات یہ ہو رہی ہے, پاکستان آرمی کا آرگومنٹ یہ ہے, جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ تاجک ازبک بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان آرمی یہ کہتی ہے کہ اس سارے علاقوں کو ہم صاف کر سکتے ہیں. ہماری آرمی نے سوات صاف کیا کہ نہیں, ساؤتھ وزیرستان جو بقیہ ہے ہم صاف کر سکتے ہیں اگر امریکنز پیچھے سے ان کو سپورٹ کرنا بند کریں. آرگومنٹ ہی بالکل ڈفرنٹ ہے, ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل لیول پہ بات ہے. پاکستان آرمی نے ساؤتھ وزیرستان میں آپریشن شروع کیا, امریکن نے پیچھے سے پوسٹیں ہٹا لی, سارا ایکسس دیا. کارزائی نے خود یہ بات کہی ہے کہ امریکن ہیلی کاپٹر نے اٹھا کے ان دہشت گردوں کو بگرام پہنچایا, جا کے ان کو سپورٹ دی, پھر کنر میں پروٹیکشن دی, اور کنر سے اندر بھیج رہے تھے تو سلالہ پہ حملہ کیا. کیا بات کر رہے ہیں یہ آرگومنٹ ہی ریورس ہو. آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ مل کے ان دہشت گردوں کو مار رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے جی آپ دہشت گردوں کو مار دیں اگر امریکہ ان کی مدد نہ کرے. تو آرگومنٹ ہی ریورس ہو گیا. عامر صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے خلاف ان علاقوں میں ایک پراکسی جنگ لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایف پیک کا مطلب کیا ہے, ڈز ہی نو دی میننگ آف ایف پیک. افغانستان پاکستان کو انہوں نے پیکج کیا, ٹھیک ہوا, میں اس پہ افغانستان کے لیول پہ لے نہیں, ٹھیک ہے, غلط ہے نا, ہمیں نہیں لانا چاہیے تھا, لیکن اس کا لیکن انڈیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور ہمیں افغانستان کے لیول پہ. آرگومنٹ میں ایک پرائمری پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان افغانستان کے اندر کرزئی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور اس کی لڑائی وہ صحیح ہے. اس کے لیے دیکھیں ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے. ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حامد کرزئی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیں. ہم کہیں کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے, ہم اس حکومت کے ساتھ کام نہیں کرتے, اور ملا عمر, حقانی اور جو حکمت یار کا گروپ ہے ہم اس کو حکومت کو تسلیم کریں گے, اس حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. جب ہم یہ مان لیں گے اس کے بعد ہم ان گروپس کو سپورٹ کریں نہ کریں یہ پھر ہماری اپنی مرضی ہے کہ وہ ہم ان کو کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جب تک ہم حامد کرزئی کی حکومت کو انٹرنیشنلی تسلیم کرتے ہیں, ہم حامد کرزئی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں, اس کے ہوتے ہوئے ہم وہاں کے گروپس کو کیسے مدد کر سکتے ہیں. ہم نے مدد کی کب ہے؟ ہمیں نہیں کرنی. آپ ابھی اس کو سپورٹ دے رہے ہیں نا. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان گروپس کو جو ہے وہ وہاں پر جو افغان جہاد کا وہ تو جہاد کر رہے ہیں. آپ یہی کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان کے گروپس وہاں پر لڑ رہے ہیں وہ تو جہاد کر رہے ہیں. آپ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو جہاد ڈکلیئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم حامد کرزئی کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. یہ ہماری پالیسی نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بالکل سپورٹ کرتے ہیں کرزئی حکومت کو, کیونکہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. اگر وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو اس کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے. جب یہ کرزئی حکومت کے خلاف جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں. افغان طالبان پوری طرح فریڈم فائٹرز ہیں, وہ اپنے ملک کو امریکن آکوپیشن سے آزاد کرا رہے ہیں. جس طرح افغان کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. افغان طالبان بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. جس طریقے سے آپ نے 6 انہوں نے مارا ہے, سفارت خانوں پہ حملے کیے, ٹھیک کام کیا. ان کی ملٹری اسٹریٹجی پہ وہ بچوں کو مارے, عورتوں کو مارے, ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. لیکن وار آف ریزسٹنس کی حیثیت سے امریکن افغانستان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ ان کے ملک میں غاصب آ گیا ہے تو اسے بگانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. وہ غاصب کون ہے؟ رشین, جرمن, امریکن, پوری دنیا. بات یہ ہے
نا ये क्रूज। अब बात ये है कि अगर तो आप पूरी दुनिया से जाके लड़ना चाहते हैं तो आप अफगान बॉर्डर क्रॉस करें, लड़ ले, हमें ना कहें लड़ने को, हम बिल्कुल तैयार नहीं है। हम पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबल पाकिस्तान चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ ना लड़ाई अफोर्ड कर सकते हैं ना हम लड़ना चाहते हैं। हम ये सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहे हैं कि जनाब बात ये है कि वो जो टेररिस्ट ग्रुप जो है, जो पहली बात तो ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हम रोज बैठ के यहाँ पे इजाद करते हैं कि अमेरिका टेररिज्म को ट्राइबल एरियाज में भिजवाता है, फिर उसके बाद उन्हें ड्रोन हमले करता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सिर्फ तो आपके ख्याल में अमेरिका बड़ा खैर खा है, हमारा अमेरिका चाहता है कि नहीं, बड़ा खैर खा है हमारा। कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उसकी स्ट्रेटजी अपने इंटरेस्ट पे बेस होती है। पाकिस्तान का इस वक्त एक किरदार है दुनिया में, स्टेबल पाकिस्तान अमेरिका की भी जरूरत है, स्टेबल पाकिस्तान सूट करता है, इसी तरह स्टेबल अफगानिस्तान सूट करता है पाकिस्तान को, दुनिया को। उसकी वजह यह है कि मुसलसल नॉनसेंस नॉन स्टेबल पाकिस्तान दुनिया में नॉनसेंस कह रहे हैं आप, आपकी बातों को वो तो खैर जैद हामिद साहब कह सकते हैं, मैं तो एहतराम करता हूं जैद हामिद साहब का। और जो बात यह है कि जो भी आप बात करेंगे उसमें कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए। चलिए सर, अब मुझे ये बता दें, स्टेबल पाकिस्तान, आखिरी बात, स्टेबल पाकिस्तान इसलिए दुनिया को चाहिए कि 18 करोड़ की आबादी को दुनिया, अमेरिका, आप ख्याल पागल लोग बैठे हुए हैं वहां पे, या दुनिया में पागल लोग बैठे हुए हैं, जो 2.5 करोड़ की आबादी अफगानिस्तान की डिसरे में चली गई है और वो दुनिया से काबू नहीं हो रही। आप समझते हैं कि 18 करोड़ की आबादी को दुनिया समझती है, और जो न्यूक्लियर पावर भी है उसको डिस्टेबलाइज कर दे ताकि दुनिया के लिए पाकिस्तान एक जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन जाए। मुझे ये बता दें साहब, अगर अफगानिस्तान से या बॉर्डर से दहशतगर्द आते हैं जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, तो वो हमारी सरहदों की जो मुहाफिज है फौज, ये तो उसका फेलियर हो गया। देखो वसीम, ये किसका फेलियर है? देखो वसीम, अगर ऐसा ही मकसद इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर वायलेंस है वो सिर्फ फाटा में तो नहीं हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में कर्फ्यू लग चुका है, बलूचिस्तान का गवर्नर ये कह रहा है कि हमें फौज के हवाले कर देना चाहिए सूबा, कराची के पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं फौज को बुला लो। यहां पे तो कोई फाटा वाले ट्राइबल्स मौजूद नहीं है। इस वक्त फाटा के अंदर सवाब में प्राइम मिनिस्टर ने फौज कॉल कर ली है। जो 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुके हैं, क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका स्टेबिलिटी चाह रहा था और ये इत्तेफाक से हो गया ये सब कुछ? क्या ये जो नेटो के हजार मुसलमान ने मुसलमान को नहीं मारा? ये क्लियर कर दे मेरा कंफ्यूजन आपके ख्याल। हमारी सफों में सारे दहशतगर्द, गद्दार, मिलिटेंट ग्रुप्स मौजूद हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज नहीं किया कि कराची की सियासी जमातें अलग फिनोमेना है ना, वो अलग ही फिनोमेना है। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बीएलए भी एग्जिस्ट करती है, पाकिस्तानी है ना, हिबरियार मरी और बलाच मरी और वो सारे के लोग पाकिस्तानी थे ना, लेकिन कहां बैठे हुए हैं? कोई अफगानिस्तान बैठा है, कोई स्विट्जरलैंड बैठा है, वो बगैर उस सपोर्ट के नहीं ऑपरेट कर सकते। इफ वी आर, हिबरियार बलाच कौन है? क्या मजहबी दहशतगर्द हैं? इनको क्यों नेटो और अमेरिकन सपोर्ट कर रही है? क्यों अमेरिका ने करारदाद बलूचिस्तान पे पास की, किसको अलग कर देना चाहिए? और आज भी जो बीएलए का हेडक्वार्टर है इसराइल में बना हुआ है, क्या अहमक है हम लोग के में नजर नहीं आ रही ये बात? सी द पॉइंट इज, ये सिर्फ कहना कि सिर्फ उज़्बेक और ताजिक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, दिस इज इंसानिटी। इसीलिए हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट ब्लडी नॉनसेंस व्हाट द गवर्नमेंट इज सेइंग, द गवर्नमेंट स्पोक्सपर्सन आर सेइंग। बस बात ये है, जो ये बीएलए की बात कर रहे हैं कि वो अपना वहां पर तेल अवीव में बना हुआ है या कहीं पर बना हुआ, कहीं नहीं बना हुआ, वहां पे जो बना हुआ है अफगानिस्तान में, वहां पर हमें पता है कि वहां पर एक, और वो जो ये जो मूवमेंट साहब ने भी कहा था अफगानिस्तान में बना हुआ है, ये जो मूवमेंट चल रही है इसको डेफिनेटली वेबसाइट पे एड्रेस लिखा हुआ है तल अवीव का, ये कह रहे नहीं बना हुआ। पिछले प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि नेटो की सप्लाईज नहीं जा रही है अफगानिस्तान, और अब कह रहे हैं कि नेटो की सप्लाईज नहीं। पिछले प्रोग्राम में देख लीजिएगा, एक हमारे प्रोग्राम में इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था कि नेटो की वेपन्स सप्लाईज नहीं जा रहे। ठीक है, क्योंकि ये स्टेटेड पोजीशन है पाकिस्तान आर्मी की, और मैं वही बात मानूंगा जो हमारी स्टेटेड पोजीशन है। कौन सी स्टेटेड पोजीशन है? टैंक जा रहे हैं, कह रहे हैं स्टेटेड पोजीशन है। इस वक्त 3,500 छोटे टैंक कराची में खड़े हुए। बात ये है कि हमारे यहाँ ये जो वायलेंस हो रहा है ये बुनियादी तौर के ऊपर सेक्रेटेरियन वायलेंस है, और इसके बीएलए सेक्टेरियन वायलेंस कर रही है। बीएलए सर बलोचिस्तान जो आर्मी जो लड़ रही है सेक्टेरियन वायलेंस है, में जो बंदे मर रहे हैं वो सारे शिया मर रहे हैं। अरे यार वो एक डायमेंशन है, तो कराची के अंदर जो माजिद और पठान का हो रहा है सेक्रेटेरियन डायमेंशन है, एथनिक डायमेंशन है, सेक्रेटेरियन डायमेंशन है, सिर्फ सेक्टेरियन नहीं है, एथनिक है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है। बिल्कुल, तो कराची में है ना, बाकी जगह सबसे बड़े वायलेंस जो है वो तो सेक्रेटेरियन वायलेंस। कराची में उसका कलर एथनिक है, कोयटा में सेक्टेरियन है, नहीं कोयटा में, फाटा में रिलीजियस है।
الگ الگ فینومینا ہے نا دہشت گردی کے. phenomenons ہے نا. Different ایک لیکن dimension نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ سب سے جو بڑا پرابلم ہے جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ سوئسائڈ بامبر جو ہیں وہ یقینی طور کے اوپر ہمارے یہاں کے لوکل لوگ ہیں. ہمارے یہاں سے جو ہے وہ ان کی برین واشنگ ہوتی ہے یہاں پر آ کے, اور وہ اس میں کوئی باہر سے نہیں آتے. باہر سے کون باہر سے آیا؟ یہ بالکل ایک الگ ہمارے یہاں جو بحث لوگ کر رہے ہیں ہیں جس کا پارلیمنٹ کی قرارداد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ قرارداد پہ بات اچھا ٹھیک ہے, اب میں اسی کو یہاں سے لنک کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اب ہم یہی بات کریں نا پاکستان امریکہ تعلقات. اب اس میں آپ کہتے ہیں صاحب بہادر کی طرح, صاحب بہادر سے کہ انکنڈیشنل معافی مانگو, تم نے ہمارے فوجی مارے. نہیں مانگتا معافی, کیا کریں گے ہم؟ نہیں وہ معافی مانگیں کہ کیوں نہیں مانگیں؟ اب تک تو نہیں مانگی. شاہ رخ خان, میں تو حیران ہوں, شاہ رخ خان پہ مانگ لی معافی انہوں نے, یہ 24 فوجیوں پہ نہیں مانگی. نہیں اس کے اوپر بھی مانگیں گے, کیوں نہیں مانگیں اب گے؟ تک یہ تو نہیں, پاکستان کا دیکھیں, پاکستان کی پارلیمنٹ کا ایک یونینیمس ریزولوشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سمیت باقی دنیا کے تمام ممالک جو ہیں اس کو ان کا احترام کرنا چاہیے. میں اس بات کے اوپر بالکل زاہد احمد صاحب کی بات جو ہے اس کے اوپر اتفاق نہیں کرتا کہ دنیا باقی ساری یہ جو ہے وہ نانسنس لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور صرف زاہد احمد صاحب سینس والے لوگ ہیں, اور یہ جو تھنکنگ جس تھنکنگ کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ایک سینسیبل تھنکنگ ہے اور باقی ساری نانسنس تھنکنگ ہے. ظاہر ہے کہ میں یہ ایسا اس کے اوپر بلیو نہیں. پوری پارلیمنٹ نے اسی بات کو پروف کیا ہے جو ہم ہمیشہ سے کہہ رہے تھے, نیٹو کی سب ملٹری سپلائز بند کرو. پارلیمنٹ نے بھی ہماری تھنکنگ کو پروف کیا. لیکن سر پارلیمنٹ یہ تو نہیں کہہ رہی نا کہ وہ افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں, وہ تو ایک الگ بات ہی نہیں کی پارلیمنٹ. پارلیمنٹ نے یہ بھی نہیں کہا, لیکن پارلیمنٹ نے یہ بات کہی ہے باہر سے ہم نے ہمارے یہاں سے کوئی بات. پارلیمنٹ نے بھی نہیں کہا کہ افغان امریکہ سے جا کے لڑ پڑو, یہ آپ بھی نہیں کہہ رہے. دیکھیے نام کہہ رہے ہیں یا بھی نہیں کہہ جو ہم کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑ پڑو لیکن امریکہ کو نہ پتا چلے ہم لڑ پڑے. یہ میں نے کب کہا؟ یہ لڑائی کیسے ہو سکتی ہے جی؟ یہ ہم نے کب لڑیں گے پوری دنیا کو لگے کہ ہم اصل میں لڑ پڑے ہیں لیکن امریکہ کو نہ پتا چلے ہم لڑ پڑے. ہم کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کو قرارداد کو انفورس کرو, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انفورس ہو گئی ہے کیا؟ ہماری ابھی تو یہ پوری ابھی تو کیبنٹ اپروول جو ہے وہ اس کے چلیں آپ کہہ رہے ہیں انفورس ہوگی. میرا معصومانہ سوال ہے اگر انفورس نہ ہوئی then what؟ نہیں جب نہیں ہوگی تو پھر دیکھیں گے. اب کیوں ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں گے آپ یہ کہہ کیوں رہے ہیں انفورس نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ پچھلی نہیں ہوئی ہے انفورس ہوئی ہے. وہ ریمنڈ ڈیوس کو لے گئے اور اس کے 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک ریمنڈ ڈیوس تو قصاص اور دیت میں گیا نا, وہ قصاص لا ہمارے لا کے مطابق گیا ہے نا. اب کیا کریں اب جب